تاریخ کا سینہ کھول کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت دائمی نہیں رہتی۔ کبھی مصر کے فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، کبھی روم اور فارس کے شہنشاہ خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، لیکن آج ان کے محلات کھنڈرات بنے ہوئے ہیں اور ان کی قبریں سیاحوں کی تصویروں کا پس منظر ہیں۔ وقت ہر تاج کو جھکا دیتا ہے، تخت کو گرا دیتا ہے، ہر طاقت کو مٹا دیتا ہے، مگر اسی سرزمین پر ایک ایسا مقام بھی ہے جو صدیوں کے طوفانوں کے باوجود محفوظ ہے۔ مدینہ طیبہ، وہ شہر جہاں سکون سانس لیتا ہے، دل دھڑکتے نہیں جھک جاتے ہیں، جہاں آنکھیں نم ہوتی ہیں اور زبان پر درود جاری ہو جاتا ہے۔ اور اسی شہر میں ایک رات ایسی آئی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سن 1164 مدینہ کی پرسکون رات تھی۔ مسجد نبی کے چراغ مدھم روشنی پھیلا رہے تھے، ہوا میں عطر کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، مگر زمین کے نیچے خاموشی کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دو افراد جو بظاہر عبادت گزار تھے، ایک خفیہ منصوبہ مکمل کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بیلچے اور آنکھوں میں خباثت موجود تھی۔ وہ سرنگ کھود رہے تھے۔ یہ سرنگ کسی خزانے کے لیے نہیں تھی، یہ سرنگ دنیا کے سب سے عظیم اور مقدس مقام تک پہنچنے کے لیے بنائی جا رہی تھی۔ وہ ہر رات تھوڑی سی مٹی نکالتے، چمڑے کے تھیلوں میں بھرتے، پھر شہر سے باہر پھینک آتے۔ دن میں وہ تسبیح پکڑ کر بیٹھ جاتے، کوئی شک نہ کرتا، مگر آسمان والا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت سینکڑوں میل دور دمشق میں ایک حکمران اپنی بستر پر بے چین ہو کر اٹھا۔ یہ تھے سلطان نور الدین زنگی۔ ان کے چہرے پر تقویٰ کی جھلک تھی۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ دین کے خدمت گار بھی تھے۔ اسی رات انہوں نے خواب دیکھا، ایک نورانی منظر اور ایک اشارہ، دو اجنبی چہرے اور مدد کی صدا۔ سلطان کی آنکھ کھلتی ہے اور دل زور زور سے دھڑکتا ہے۔ وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نفل ادا کرتے ہیں۔ دوبارہ لیٹتے ہی پھر وہی خواب آتا ہے۔ تیسری بار جب وہی خواب آتا ہے تو سلطان کو یقین ہو جاتا ہے، یہ اتفاق نہیں، یہ کوئی پیغام ہے۔ سلطان نے فوراً اپنے قریبی مشیروں کو بلایا اور مدینہ جانے کا بتایا۔ کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا، کوئی لشکر نہیں، صرف چند منتخب سپاہی اور ایک بے چین دل۔ وہ سفر جو عام حالات میں کئی ہفتے لیتا تھا، انہوں نے غیر معمولی رفتار سے طے کیا۔ دن رات کا فرق مٹ گیا، نیند کو قربان کر دیا گیا۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر تھی، وہ دو چہرے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو فضا پر سکون تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کا رخ کیا۔ وہ روضہ مبارک کے قریب پہنچے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے، دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر کوئی خطرہ ہے تو مجھے ذریعہ بنا دے۔ سلطان نے ایک حکمت عملی اپنائی، شہر کے تمام لوگوں کو بلایا۔ اعلان ہوا، سب کو تحائف دیے جائیں گے، ہر شخص کہ ان کے سامنے سے گزرتا۔ سلطان ہر چہرے کو غور سے دیکھتے، لیکن وہ تو چہرے نظر نہ آئے۔ آخرکار معلوم ہوا کہ وہ دو غیر ملکی افراد موجود نہیں، اور باہر بھی گھر سے بہت کم نکلتے ہیں۔ سلطان خود ان کے گھر پہنچے۔ کمرہ بہت سادہ تھا، عبادت کا سامان بھی رکھا تھا، مگر سلطان نور الدین زنگی کا دل مطمئن نہ ہوا۔
انہوں نے زمین پر قدم مارا، آواز کچھ مختلف تھی۔ خدائی کا حکم دیا گیا، زمین ہٹائی گئی، نیچے اندھیرا اور ایک سرنگ، وہ سرنگ جو سیدھی روضہ مبارک کی سمت جا رہی تھی۔ چند ہاست کا فاصلہ ابھی باقی تھا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو مدینہ کے لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ دونوں افراد مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں ایک خطرناک مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس مقدس مقام یعنی کہ روضہ رسول کو نقصان پہنچایا جائے اور مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا منصوبہ مکمل ہونے نہیں دیا۔ سلطان نے صرف مجرموں کو سزا دینے پر اتفاق نہیں کیا، انہوں نے فیصلہ کیا ایک ایسا حفاظتی نظام بنایا جائے جو آئندہ ہر سازش کو روک سکے۔ زمین کھود دی گئی، گہری بنیادیں ڈالی گئی، مضبوط رکاوٹیں قائم کی گئی تاکہ تاریخ میں ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، یہ پیغام ہے جب اللہ چاہے اپنے بندوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے، کبھی اخلاق ضائع نہیں جاتا۔ حفاظت ایمان سے ہوتی ہے، صرف دیواروں سے نہیں۔ مدینہ آج بھی محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جب آپ مدینہ جائیں، سبز گنبد کو دیکھیں تو یاد رکھیے امن خود بخود نہیں آیا تھا، کسی نے نیند کو قربان کیا تھا، کسی نے سفر کیا تھا، کسی نے غیرت دکھائی تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔